وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر زخمی وجود کے ساتھ پڑی تھی اور وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ ارہا، اس نے دھیرے سے پکارا، مگر ارہا پتھر ہو چکی تھی۔ اس نے ارہا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ارہا نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروا لیا۔ ہو گیا سکون؟ میرا بچہ مجھ سے چھین کر آپ کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ آپ نے ساری زندگی مجھے صرف تکلیف دی ہے، اب بس کر دے۔ نہیں کرتی میں آپ سے محبت، مجھ سے ہو گیا محبت، ہو گئی گناہ۔ مجھے نہیں پتا تھا میری محبت اتنی مجھے سزا دے گی۔ کاش میں کبھی آپ کی بیوی نہ بنی ہوتی۔ اس وقت مجھے آپ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے شاہزین شاہ، وہ چلائی تھی۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ شاہزین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا گئی۔ خدا کے واسطے میری آنکھوں سے دور ہو جائے۔ وہ چہرہ پھیرے اپنی آنکھوں کی نمی چھپا رہی تھی۔ شاہزین اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنی محبت کی صفائی اور وضاحت دینا چاہتا تھا، مگر اسے ارہا نے ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ کیلیفورنیا کی سرزمین کا منظر تھا۔ دن کے 10 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت رہائشی بلڈنگ کے 26 فلور کی بالکنی میں کھڑی تھی اور ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس نے وائٹ جینز پر تھائیز تک آتی لائٹ پنک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی اور شرٹ کے اوپر لائٹ پرپل کلر کی ہوڈی پہن رکھی تھی۔ دونوں ہاتھ ہوڈی کی جیبوں میں ڈالے اس نے اپنے پاؤں میں ساکس کے ساتھ وائٹ شوز پہن رکھے تھے، کیونکہ یہاں کیلیفورنیا میں کافی سردی تھی۔ وہ ویران نگاہوں کے ساتھ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ کل سے دل کچھ زیادہ ہی اداس تھا۔ وہ ساکت تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی اور ارہا جیسے ہوش میں آئی۔ وہ ان نگاہوں کو سالوں بعد بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ سالوں کیا، وہ تو صدیوں بعد بھی ان نگاہوں کو بڑے مجموعے میں پہچان سکتی تھی۔ یہاں تو صرف 3 سال گزرے تھے۔ صرف وہی جانتا تھا کہ وہ ایئرپورٹ سے یہاں تک کیسے آیا۔ 1 گھنٹے پہلے اس کی فلائٹ کیلیفورنیا کی سرزمین سے لینڈ کر چکی تھی۔ مس جولی نے اسے فون پر اطلاع دینے کے ساتھ اپنے فلیٹ کے ایڈریس بھی دیا تھا۔ وہ سیدھا یہی آیا تھا۔ مس جولی نے ٹیرس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اندر دھند بھاگتا وہاں تک پہنچا۔ جب دیکھا تو اس کی طرف پشت کیے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ کتنے ہی پر شاہزین ساکت کھڑا صرف اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں پہچان گئی تھی۔ وہ واپس نہیں پلٹی، ایسے ہی کھڑی رہی۔ تو وقت آ گیا تھا 3 سال بعد روبرو آنے کا۔ اس کے بال ہوا سے اڑتے اس کے گالوں کو چو رہے تھے اور شاہزین نے کس قدر تکلیف سے چھوٹے چھوٹے بال دیکھے وہی جانتا تھا۔ کینسر نے اس کے سارے بال ختم کر دیے تھے۔ اس کے سر پر نئے سرے سے نئے بال آئے تھے جو صرف ابھی اس کے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ وہ بہت چھوٹے تھے، مشکل سے کندھوں تک آ رہے تھے۔ وہ واپس نہیں پلٹی، دوبارہ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اب اسے اس شخص کے آنے کی کوئی خوشی ہی نہیں ہوئی تھی، خوشی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جو کچھ اس نے برداشت کیا اس کے بعد کیسی خوشی۔ شاہزین نے بہت مشکل سے اپنے قدموں کو حرکت دی اور قدم قدم چلتا اس تک پہنچا۔ اس کے ہر قدم کی چاپ پر الہا کا دل رک رک کر دھڑک رہا تھا۔ اس کے بہت پاس آ گیا، اتنا کہ اس کی پشت شاہزین کے سینے سے اٹک آئی اور الہا جو پتھر ہو گئی تھی وہ ایک ہی پل میں دوبارہ نارمل ہوئی۔ اسے لگا شاید اب اس کا دل اس شخص کے لیے کبھی نہیں دھڑکے گا، لیکن اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اتنی زور سے آنکھیں مچ گئی کہ آنکھوں میں درد ہونے لگی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو الہا کے لتوں سے ٹکرائی۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، اپنی خوشبو سے ہی الہا کو ہپنوٹائز کر دیتا تھا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیٹ کے گرد شاہزین کا ہاتھ آ چکا ہے۔ اس کے پیچھے کھڑے شاہزین نے اس کے پیٹ کے گرد اپنا ہاتھ رکھا اور آہستہ سچ میں قریب کر لیا۔ اپنی ٹھوڑی اس کی کندھوں پر ٹکائی۔ الہا کو لگا وہ اس وقت بے ہوش ہو جائے گی اور اس کے پرفیوم کی خوشبو بہت تیز ہو چکی تھی کیونکہ وہ کافی پاس کھڑا تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ الہا کے بالوں میں چل رہا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بال کو چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لمس سے الہا کے سارے جسم کا خون چہرے پر آ کر سمٹ گیا۔ الہا، اسے محبت سے الہا کے کان میں سرکشی کی۔ الہا کو لگا کسی کے نے اسے سارے زخم قریب دیے تھے۔ وہ جیسے ہوش میں آئی، ایک لمحے میں اس شخص سے دور بھی، اسے پوری قوت سے دھکا دیا کہ شاہزین 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ کچھ پل کے لیے الہا کو جو سکون سا نصیب ہوا تھا وہ اب بے سکونی میں بدل گیا۔ وہ واپس پلٹی تو اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ہر بار شاہزین شاہ کو دیکھ کر آتی تھی۔ شاہزین کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ کیوں آئے آپ یہاں؟ مرنے دیتے، مجھے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تکلیف کی شدت سے چلائی تھی۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بڑھ گئی۔ شاہزین کا دل تڑپ اٹھا۔
اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر ارہا منڈیر کی دیوار کے ساتھ جڑ گئی۔ خبردار، اگر مجھے دوبارہ ہاتھ لگایا۔ انگلی اٹھائے اتنی سختی سے وارن کیا کہ شاہزن اس کا رویہ دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آج شنائسائی تو تھی لیکن محبت کی ایک رمق بھی نہیں تھی۔ ارہا تکلیف کی زیادتی سے تڑپتے ہوئے شاہزن نے اسے پکارا، لیکن آج اس کی پکار پر ارہا کو تکلیف ہوئی۔ نہیں ہوں میں آپ کی ارہا، مار دیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے۔ اور اپنے آنسو صاف کرتے پوری قوت سے چلائی۔ اس کی آواز کمرے میں بیٹھی مس جولی کے کانوں تک گئی۔ اس بار ان کا دل چاہ کے باہر جا کر ارہا کو دیکھ لیں، لیکن پھر وہ بے چینی سے وہیں بیٹھ گئی۔ ان دونوں کا آپسی معاملہ تھا، وہ یقیناً حل کر لیں گے۔ اچانک ہی ہوائیں چلنے لگی، سردی تیز ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، شاہزن تکلیف کے ساتھ اور خالی نگاہوں کے ساتھ۔ وہ بے بسی سے پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ نفرت کرتی ہوں آپ سے شاہزن شاہ، نفرت، شدید نفرت۔ اس کی رگوں میں اس وقت خون نہیں تکلیف میں بہہ رہی تھی۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو شاہزن کو اپنے کانوں میں جاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، اسے روکنا چاہتا تھا لیکن روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کا گریبان چھوڑ کر ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، اذیت ہی اذیت تھی، اور تکلیف سے زیادہ شاہزن کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کی آنکھوں کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ اس کی گرین آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ شاہزن کی گرین آنکھیں سرخ تھی۔ دونوں کی تکلیف الگ الگ تھی، لیکن تکلیف تو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ آگے بڑھی اور ایک بار پھر شاہزن کی شرٹ کا گریبان پکڑا۔ آپ کے لیے میری زندگی مذاق ہے، پاگل لگتی ہوں نا میں آپ کو؟ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے ایک عورت کی تکلیف۔ وہ میرے وجود کا ٹکڑا تھا، وہ میرا حصہ تھا۔ اسے مجھ سے جدا کر دیا، مجھ سے چھین لیا۔ اب وہ چیخ نہیں رہی تھی، چلا نہیں رہی تھی، بس بے بسی سے اپنی تکلیف بتا رہی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا تو کیوں آئے ہیں دوبارہ میرے پاس؟ میری بے بسی کا تماشا دیکھ لے، یا یہ دیکھ لے کہ میں مر گئی ہوں یا زندہ ہوں؟ شاہزن جانتا تھا آج اس کے سوالوں کا وقت ہے اور شاہزن کو جواب دینے ہیں، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ مردوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے لیے تو ایک بیوی نکارہ ہوئی تو دوسری شادی کر لی۔ اگر آپ کو اتنا ہی مجھ سے عشق ہوتا تو میری تکلیف سمجھتے، یہ سمجھتے کہ اولاد کو کھو دینا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں اب کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، لیکن آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ دوسری شادی کر لیں گے، کوئی دوسری عورت آپ کو وارث دے دے گی۔ آپ کو تو اپنی نسل پروان چلانا ہے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے ارہا شاہ جیے یا مرے؟ بے بسی سے آہستہ آواز میں بڑبڑائی۔ سب سے زیادہ تکلیف کا تو یہ بات تھی کہ بچہ بھی نہیں رہا اور وہ دوبارہ کبھی ماں بھی نہیں بن پائے گی۔ شاہزن کی روح چھلنی چھلنی ہو گئی، جس کے بارے میں اتنی بدگمان تھی۔ ارہا، تم میرے بارے میں یہ سوچتی ہو؟ شاہزن نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے سوال پوچھا۔ اس طرح سوچنے کے لیے مجھے آپ نے ہی مجبور کیا ہے شاہزن شاہ، دانت پر دانت جمائے سختی سے کہتی وہ زخمی شیرنی کی مانند کھرائی تھی۔ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوگی، آپ کی محبوبہ، چاہے اس سے شادی کرے، بلکہ کیا پتا ان 3 سالوں میں آپ نے دوسری شادی بھی کر لی ہو۔ شاہزن حیرتوں کے پہاڑ میں گڑا تھا، وہ بدگمانیوں کی گہرائیوں میں جا چکی تھی۔ ارہا، اس بار اس نے ضبط سے پکارا، نہیں ہوں میں آپ کی ارہا۔ ارہا غصے سے چلائی، آپ کو آپ کی وہ محبوبہ مبارک ہو، اس سے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، مجھ سے ماں بننے کا حق، میرا بچہ، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی۔ اس لڑکی نے مجھے برباد کر دیا اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ انگلی اٹھائے اس نے شاہزن کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ لیکن آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کون سا آپ کا کچھ لگتا تھا؟ وہ تکلیف کی زیادتی سے کیا کیا بول رہی تھی، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ شاہزن کا میٹر لمحوں میں شارٹ ہوا۔ اس نے ارہا کو دونوں کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کہ اول فول بک رہی ہو؟ اگر وہ تمہارا بچہ تھا تو میرا بھی بچہ تھا، وہ میرا بھی خون تھا۔ جتنی تم تکلیف میں ہو اس سے زیادہ میں تکلیف لوں، لیکن تمہیں اپنی تکلیف کے سامنے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم عورت ہو اس لیے رو کر اپنا دکھ ہلکا کر سکتی ہے، لیکن میں مرد ہوں اور مرد اپنے آنسو اندر ہی اندر دبا جاتے ہیں۔ شاہزن کا تو خون کھول گیا تھا اس بات پر جو ابھی مرہا نے کہی تھی۔ اس بار وہ کچھ غصے سے چلائے۔ ارہا نے ایک ہی لمحے سے اپنے دونوں بازو اس کی گرفت سے آزاد کروائے۔ آپ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ صرف میرا بچہ تھا، صرف میرا۔ اگر آپ کا اس سے کوئی رشتہ ہوتا تو اسے اس دنیا میں آنے سے پہلے مارتے ہی۔ وہ ایک بار پھر غصے سے چلائی۔ شاہزن کو سمجھ نہ آیا کہ اسے کیسے یہ بات سمجھائے کہ وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ ارہا، ہوش کے ناخن لو، وہ صرف ایک حادثہ تھا، وہ نہیں ہے اس دنیا میں، نہیں رہا، وہ جا چکا ہے۔ شاہزن نے دوبارہ اسے پیار سے سمجھانا چاہا،
اور اس بار ارہا کو اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ اسے ایک ہی جھٹکے میں شاہزن کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے دباؤ دیتے اسے دھکا دیا، اور اس شدت سے دیا کہ شاہزن لڑکھڑاتے بچا۔ اس کے چہرے پر اتنا غصہ تھا شاید ساری زندگی نہ آیا ہو۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ کوئی باپ اپنی ہی اولاد کے بارے میں اتنی گھٹیا بکواس کیسے کر سکتا ہے؟ ارہا کا سارا جسم کپکپا اٹھا۔ تکلیف کی زیادتی سے دماغ پھٹے کے قریب آیا۔ نکل جائے یہاں سے، آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھائے گا۔ آج سے میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں رہنا مجھے اب، مزید آپ کی بیوی بن کر۔ مجھے آپ کے نام کے ساتھ نہیں لٹکنا۔ طلاق دے اور فارغ کرے۔ اگلی اٹھائے اسے وارن کر دی۔ وہ ایک ہی پل میں ٹیرس سے نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ دروازہ زور سے بند کر دیا اور شاہزن بے بسی سے خالی ٹیرس کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اندر فرش پر بیٹھی پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سارے فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ شاہزن کمرے کے دروازے تک آیا۔ ارہا دروازہ کھولو، میری بات تو سنے۔ اسے بہت محبت سے ہینڈل کرنا چاہا، لیکن دوسری طرف شاید اس کی آواز نہیں سن رہی تھی یا سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک کمرے سے رونے کی آوازیں آتی رہی، پھر شاید اس کا گلا بیٹھ گیا۔ رونے کی آواز بند ہوگی۔ وہ زمین سے اٹھی اور اپنی زخمی وجود گھسیٹتی بیڈ پر گری۔ وہ روتے روتے گہری نیند میں اتر گئی۔ بچپن سے وہ ایسی ہی تھی، جب اسے زیادہ تکلیف ہوتی تو اسے سونے کے بعد ہی سکون ملتا، اور شاہزن باہر بے بسی سے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ مس جولی بس لفی میں سر ہلا کر آ گئی۔ ایک نظر شاہزن کو دیکھا اور ایک نظر کمرے کے بند دروازے کو۔ اسے کل صبح سے ناشتہ کیا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کھایا۔ خیر، میرا ہسپتال جانے کا ٹائم ہو رہا، میں چلتی ہوں۔ گھر میں ہر چیز موجود ہے، ہو سکے تو اسے پیار سے ہینڈل کرنا، کچھ کھلا دے۔ مس جولی نے شاہزن کو ہدایت دی۔ شاہزن نے آہستہ سے اس بات بھی سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی جانب بڑھتی، شاہزن کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ بہت شکریہ، آپ نے میری بیوی کی جان بچائی، اسے یہاں رہنے کے لیے جگہ دی۔ میں بہت جلد سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میری وجہ سے وہ بکھری ہے، میں اسے سمیٹ لوں گا۔ وہ تکلیف کی زیادتی سے بڑبڑا رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں کوئی مضبوطی تھی۔ مس جولی نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسباب میں سر ہلانے لگی۔ تم دونوں بہت خوبصورت ہو، دونوں کی قسمت بہت اچھی ہے، لیکن شاید دونوں کا وقت برا چل رہا ہے۔ تم لوگوں کے رشتے کو کسی حاسد کی نظر کھا گئی ہے۔ اپنی غلط فہمیاں دور کرو اور سب سے بنیادی چیز بھروسہ کرو۔ تم اسے یقین دلاؤ کہ تم اس پر بھروسہ کرتے ہو، تو ہی وہ مطمئن ہوگی۔ مس جولی تو ارہا کی حالت سمجھ گئی تھی، اس لیے وہ شاہزن کو اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھا رہی تھی۔ ایک بات کہوں بیٹا، ایک بار اگر بھروسہ چلا جائے تو دوبارہ نہیں آتا۔ تمہیں اسے اپنی محبت کا نہیں، اپنے بھروسے کا یقین دلانا ہے۔ تمہیں اسے یقین دلانا کہ تم اس پر بھروسہ کرتے ہو، تو دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہزن نے اس کی باتوں کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کے بعد مس جولی فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ شاہزن بے بسی سے وہیں صوفے پر لیٹ گیا، اور لیٹے لیٹے کب سو گیا اسے احساس ہی نہ ہوا، کیونکہ وہ 24 گھنٹوں سے جاگ رہا تھا۔ باہر کیلیفورنیا کی فضا میں سردی اچانک سے بڑھ گئی تھی۔ دھند نے ایک بار پھر سارے کیلیفورنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور ایک ہی چھت کے نیچے وہ دونوں اپنی بے بسی پر الگ الگ ماتم کنا تھے۔ شاہزن شاہ خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، خوبصورتی میں سب سے حسین اور حسن میں اپنی مثالات تھا۔ دادا نے بچپن میں اس کا رشتہ ارہا کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور ارہا اس کی چچا کی بیٹی تھی۔ ارہا شاہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی، لیکن شاہزن ہمیشہ اس سے دور بھاگتا تھا۔ دادا نے مرنے سے پہلے ان دونوں کا نکاح کروا دیا، اور شاہزن شاہ کی بیوی وہ بن گئی، مگر کبھی اس کا پیار نہ حاصل کر سکی۔ شاہزن کی دوستی اپنی پھپھو کی بیٹی طوبا سے رہی تھی۔ وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے، اور دونوں کو اس طرح دیکھ ارہا کو بہت تکلیف ہوتی۔ گھر والوں نے اس کی رخصتی بھی کرتی، مگر شاہزن نے کبھی اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ اس کا رویہ بھی ارہا کے ساتھ اجنبی سا رہتا۔ وہ ایک حد سے بڑھ کر ارہا کو ویلیو ہی نہیں دیتا تھا، اور ارہا کو لگتا تھا کہ شاید وہ اس لیے ایسا کرتا ہے کیونکہ دادا نے اس کا نکاح زبردستی اس کے ساتھ کروا دیا ہے۔ شاید وہ طوبا سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر یہ بات کبھی شاہزن نے اپنے منہ سے نہیں کہی کہ وہ طوبا کو پسند کرتا۔ یہ صرف ارہا کا وہم تھا۔ شادی کے 6 مہینے بعد اسے پتا چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ بہت خوش تھی۔ اسے لگا شاید یہ بچہ ان دونوں کے درمیان ہر دوری سمیٹ دے گا۔ وہ شاہزن کو بتانا چاہتی تھی۔ اس دن اس نے بالکنی میں شاہزن کی گاڑی کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا، تو وہ جلدی سے نیچے بھاگی، مگر اس سے پہلے کہ اسے کچھ بتاتی
وہ سیڑھیاں پھسلتی ہوئی نیچے گر گئی، مگر نیچے گرنے سے پہلے اس نے شاہزن اور طوبہ کو گھر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے شاہ ہاؤس داخل ہوئے تھے اور کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ یہ منظر آج بھی اس کی آنکھوں کے پردوں پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر نہیں گری، اسے گرایا گیا تھا۔ اسے کافی گہری چوٹ آئی تھی اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس کا میسکیریج ہو گیا ہے اور شاید اب دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ یہ غم ارہا کے دماغ کو بہت بڑا اور بہت گہرا دھچکا دے گیا۔ اس واقعے کے بعد شاہزن نے بہت کوشش کی کہ ارہا سے پیار سے بات کر سکے، اسے بتا سکے کہ ایسا کچھ نہیں، وہ غلط سمجھتی ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ شاہزن بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ اسے کب محبت ہوئی وہ تو خود بھی نہ جان سکا۔ شاید ارہا اس کی بیوی تھی، اس کی محرم بن گئی، اس لیے اسے ارہا سے محبت ہو گئی۔ بس وہ اظہار نہ کر سکا۔ شاید وہ اظہار کرنا چاہتا تھا، مگر اظہار کرنے سے پہلے یہ سب ہو گیا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، اپنے ایموشنز کبھی کسی کو بتا نہیں پاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ارہا مزید اس سے دور رہنے لگی۔ سارے گھر والے ان دونوں کی وجہ سے بہت پریشان تھے اور اس پریشانی میں ارہا کو پتا چلا کہ اسے کینسر ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا علاج کیلیفورنیا میں ہو سکتا ہے، اس لیے وہ راتوں رات بنا کسی کو بتائے بس ایک خط چھوڑے کیلیفورنیا کے لیے نکل گئی۔ وہ اتنی بھی ڈرپوک نہیں تھی کہ اب اکیلی کیلیفورنیا نہ آ سکتی۔ اس نے خط میں صاف لکھا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ آئے، وہ اپنا علاج کروانے کے بعد خود ہی واپس آ جائے گی۔ شاہزن اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر ارہا کے والدین نے روک دیا کہ اگر وہ اپنے رشتے میں کچھ سپیس چاہتی ہے تو اس کے والدین اسے سپیس دینا چاہتے تھے۔ تو اس نے گزرے 3 سال میں ایک بار بھی شاہزن سے کوئی رابطہ نہیں کیا، مگر 1 مہینے پہلے جب وہ اس کینسر جیسے موضوع مرض سے لڑ کر بالکل ٹھیک ہو گئی تھی تو اسے شک ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ ہسپتال میں غائب محفوظ تھی۔ مس جولی جو سس ہسپتال میں ایک نرس تھی، انہوں نے ارہا کا اس عرصے میں بہت خیال رکھا، مگر پچھلے 2 ہفتوں سے مسلسل اس پر حملے ہو رہے تھے۔ 3 بار کسی نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی، اس لیے مس جولی اسے اپنے فلیٹ میں لے آئی اور اس کے بعد زبردستی انہوں نے اس کے ہسبینڈ کا نمبر لیا تاکہ اسے بتا سکے کہ ارہا کی جان کو خطرہ ہے۔ ارہا اس شخص کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر مس جولی کی اصرار پر اس نے شاہزن کا نمبر مس جولی کو دیا۔ مس جولی نے جیسے ہی فون پر شاہزن کو یہ بتا کہ ارہا کی جان کو خطرہ ہے، وہ بھاگا کیلیفورنیا پہنچ گیا۔ وہ نیند میں بہت اضطراب کا شکار تھی، اس کا سارا جسم پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، اسے حیرت سے آس پاس دیکھا تو کمرہ اندھیرا میں تھا۔ اسے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا تھا، لیکن دماغ مفلوج ہو کر آ گیا۔ بیڈ سے اٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا تو سارے کمرے میں روشنی چھا گئی۔ اسے وال کلاک کی طرف دیکھا تو شام کے 5 بجنے والے تھے۔ شاید وہ 11 بجے سوئی تھی یا شاید 12 بجے، وہ اندازہ نہ لگا سکی۔ کانوں میں شاہزن کی آواز گونج رہی تھی، ارہا میری بات سنو۔ اسے پکار رہا تھا۔ یہ سب یاد آتے ارہا کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر گھسلنے لگے۔ نیند ویسے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہزن کہاں گیا، وہ تو غصے میں کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ کچھ حواس بحال ہوئے تو منہ ہاتھ دھوتی کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے شاید کل صبح سے کچھ کھایا تھا، اس وقت کمزوری کے باعث چکر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن میں داخل ہوتی، اس کی نظر لاؤنج کے صوفے تک گئی۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر ہی پڑا سویا ہوا تھا۔ اتنی سردی میں وہ بنا کسی کمبل کے کھلی لاؤنج میں لیٹا تھا اور یہاں پر سردی بہت زیادہ تھی۔ ارہا کے دل کے اندر کہیں تکلیف ہوئی۔ پہلے اس کا دل چاہا کہ شاہزن کے پاس آئے، لیکن پھر اپنے ماضی کے غم سے جیسی یاد آئی تو اس کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ وہ واپس پلٹی اور کچن میں چلی گئی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی، کمرے آنکھوں کے سامنے بہت ساری بولی بسری یادیں آئیں۔ اسے فریج کھولی، وہاں سے بریڈ اور جیم نکالا۔ کچن میں موجود کرسی پر بیٹھتے اس نے بہت مشکل سے ایک سلائس کھایا۔ کھانے سے دل چاٹ ہو گیا تھا تو سب کچھ وہیں چھوڑتی وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ ایک بار پھر نظر شاہزن پر گئی۔ وہ شاید اتنے گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد بے سکون ہوتا یہاں لیٹ گیا تھا اور یہیں لیٹا لیٹا سو گیا تھا۔ ارہا کی نظر کیلیفورنیا کے آسمان تک گئی جہاں سردی بہت بڑھ رہی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور بیڈ پر کمبل اٹھایا اور لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے وہ کمبل شاہزن شاہ کے اوپر اوڑھ دیا۔ وہ سردی میں اس طرح لیٹا تھا جس سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا، لیکن ارہا کو تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ واپس پلٹی، لیکن اچانک اس کی کلائی مقابل کے ہاتھ کی گرفت میں آ چکی تھی اور ارہا کے قدم وہی پتھر ہو گئے۔ آنکھوں کے سامنے ہر ایک منظر ابھرا۔ شاہ، اسے یاد آیا کہ اس شخص کو کس قدر محبت سے پکارا کرتی تھی۔ ارہا نے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی،
لیکن شاہزن شاہ کی گرفت سخت تھی. وہ پلٹی نہیں، ویسی کھڑی رہی. اس شخص کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی. یہ وہ شخص تھا جس سے زندگی کے 26 سال ارہا شاہ نے محبت کی تھی. وہ جب اس پر کمبل ڈال رہی تھی تبھی شاہزن کی آنکھ کھلی تھی. اس سے پہلے کہ اس سے دور جاتی شاہزن نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی. اس کا لمس جسم کو سکون دے رہا تھا لیکن روح کو تکلیف دے رہا تھا. 3 سالوں بعد ایک پل کے لیے وہ پرسکون ہوئی تھی. ارہا، اس نے محبت سے سرکوشی کی کہ ارہا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنا ہاتھ دوبارہ اس کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی. وہ جیسے بے بس ہوا تھا. میں جانتا ہوں میں غلط ہوں، تمہیں بہت زیادہ تکلیف دے چکا ہوں. آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ. وہ جو اپنی کلائی آزاد کروانے کے چکر میں تھی. شاہزن کی بات سنتے اس کے سارے جسم میں تکلیف کی لہریں اتر گئی. وہ وہی ساکت رہ گئی، پھر اسی بے یقینی سے پلٹی. کیا کہا؟ سوری؟ ارہا نے بے یقینی سے پوچھا. وہ آنکھوں میں عشق کا ٹھاٹھی مارتا سمندر لیے دیکھ رہا تھا. آپ مردوں کے لیے عورت کے لیے کو موت کے بستر پر لا کر چھوڑ دینا، پھر اسے آ کر صرف ایک سوری بول دینا ہر مسئلے کا حل ہے؟ وہ جیسے پھٹ ہی پڑی تھی. شاہزن کی آنکھوں میں کچھ گائل ہوا تھا. اس بار وہ خاموش رہا. ارہا نے غصے سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے آزاد کروائی. آج کے بعد میری مرضی کے بنا مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی مت کیجیے گا. انگلی اٹھائے سختی سے اسے وارن کرتی اپنے آنسو قابو کرنے کی کوشش میں تھی. شاہزن بس تکلیف سے دیکھتا رہ گیا. تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں تکلیف دینا چاہتا ہوں؟ وہ جیسے بے بسی سے سوال پوچھ رہا تھا کہ ارہا کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتے تکلیفیں ہی سہتی آئی. اب مزید میرے اندر ہمت نہیں. خدا کے واسطے چلے جائے یہاں سے. آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھائیے گا. نفرت کرتی ہوں آپ سے، شدید نفرت. وہ زخمی شیرنی کی مانند برائی تھی اور بنا شاہزن پر ایک غلط نگاہ ڈالے وہ دوبارہ کمرے میں جا کر بند ہو گئی. اور شاہزن بے بسی سے بند کمرے کے دروازے کو دیکھتا رہ گیا. کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر شاہزن کی آنکھوں سے بہے تھے. رات کے 7 بج گئے تھے اور وہ 2 گھنٹوں سے کمرے میں ہی بیٹھی تھی. اس کے بعد سے شاہزن کی کوئی آواز نہیں آئی تھی. باہر مکمل خاموشی تھی اور فلیٹ کے اندر کمرے میں موجود تھی. اچانک زوردار شور کی آواز آئی جس سے باہر کچھ گرا ہو اور ارہا پلوں میں خوفزدہ ہوئی تھی. سب سے پہلے اس کے ذہن میں شاہزن آیا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ سمجھ پاتے. ایک بار پھر زوروں سے آواز آئی جس سے بہت کچھ نیچے گرا ہو اور ارہا کا سانس رک گیا. اسے شاہزن کی فکر ہوئی. کیسا عجیب رشتہ تھا. اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی اس شخص کی فکر کر رہی تھی. اس کے لبوں نے سرکوشی کی. شاہ. پھر وہ سب کچھ بار میں جھونکتی شاہزن کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھولتی کمرے سے باہر نکلی. وہ دبے قدموں لاؤنج میں آئی لیکن لاؤنج میں کوئی نہیں تھا. وہ حیران ہوئی کہ شاہزن کہاں چلا گیا. ابھی تو یہی تھا. لاؤنج میں کوئی نہیں تھا. اسے یاد آیا کہ وہ غصے سے کمرے میں جانے سے پہلے شاہزن کو یہاں سے جانے کا کہہ کر گئی تھی. تو کیا وہ واقعی چلا گیا؟ یہ سب سوچتے ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی. تو واقعی اس کی قسم اس نے کھا رکھی تھی کہ وہ ہر بار ارہا کو چھوڑ کر چلا جائے گا. وہ جب جب کہتی تھی کہ مجھے چھوڑ دو تب تب وہ چھوڑ دیتا تھا. کیا اس کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا تھا؟ کیا اس کے پاس رہنا نہیں چاہتا تھا؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی جب اچانک کسی نے اس کی کلائی پکڑے اسے دبوچ کر گھسیٹا تھا اور ارہا کی چیخیں نکل دی. اس نے حیرانی سے سامنے دیکھا تو شخص ماسک اور ہوڈی پہنے کھڑا تھا. ارہا نے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کروانی چاہیے مگر اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے بالکنی تک لایا. ارہا چیختی ہوئی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی. چھوڑو مجھے. وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا ارہا سمجھ نہ سکی. اس کی پوری قوت سے ارہا کو بالکنی سے نیچے دھکا دیا اور ارہا چیخ پڑی. اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی. اسے لگا کہ اگلے 2 پلوں پر زمین بوس ہوگی لیکن حیرانی کی بات تھی کہ زمین پر نہیں گرے. اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی تو ہوا میں جڑ رہی تھی. وہاں سے ہوتی نظر اس کی اوپر اٹھی. اس کا ایک ہاتھ شاہزن کے مضبوط ہاتھ میں تھا اور ارہا کی اٹکی ہوئی سانسیں خارج ہوئی. وہ بالکنی کی ریکنگ پر جھکا اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ پوری طرح نیچے لٹکی ہوئی تھی. ارہا کی نظر شاہزن سے ہوتی پیچھے گئی جہاں وہ نقاب پوش شاہزن پر حملہ کرنے والا تھا. شاہ. اس نے پوری قوت سے پکارا. شاہزن کا ایک ہاتھ ارہا کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا ہاتھ اس شخص کو خود سے دور دھکیلا اور دوبارہ ارہا کی طرف پلٹتے اس نے دوسرے ہاتھ سے ارہا کو اوپر کھینچنا چاہا. وہ اس منزل کے 26ویں فلور پر لٹک رہی تھی. اگر وہ یہاں سے گرتی تو پکا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی. شاہزن نے ساری طاقت اکٹھی کی
اسے اوپر کھینچ رہا تھا۔ شخص نے پوری قوت سے شاہزن کے سر پر گلدان مارا کہ الہا کی چیخیں نکل گئی اور بے حد بدحواس ہوئی۔ خون شاہزن کے سر سے نکلتا ہوں نیچے گرنے لگا، لیکن شاہزن نے الہا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ شاہزن مکمل طور پر ریکنگ سے نیچے جھکا اور پھر الہا کو پوری قوت سے پکڑ اوپر کھینچا۔ الہا نے بہت مضبوطی سے شاہزن کے دوسرے ہاتھ کو پکڑا اور اس کے سر سے خون نکلتا ہوا بازو تک آیا، اور بازو سے وہ خون الہا کے سر پر گرا، اور اس وقت اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے الہا کے ہاتھوں میں تھے۔ 2 منٹ کی محنت کے بعد بلاخر وہ الہا کو اوپر کھینچ چکا تھا۔ الہا کا سانس بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا تھا۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اگلے ہی پل شاہزن کے سینے سے لپٹ گئی، اور شاہزن اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچے۔ اپنے سامنے کھڑے سے اس بلیک ماسک جس آدمی کو دیکھ رہا تھا، جس کی صرف آنکھیں دکھ رہی تھی۔ کون ہو تو کیا چاہتے ہو؟ شاہزن شاہ کی سنجیدہ آواز اس بالکنی میں گونجی۔ وہ شخص صرف الہا کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اپنے ہاتھ سے الہا کی طرف اشارہ کیا، اور کسی نے شاہزن شاہ کے غصے کو آسمان پر پہنچا دیا۔ الہا خوفزدہ نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل سے پہلے الہا کو اپنے سینے میں پیچھے کیا، اور پھر اگلے ہی پل اسے اپنے پیچھے اپنے حصار میں کرتا، اور اس طرح سے کھڑا ہو گیا کہ آدمی اب الہا کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، کیونکہ شاہزن اس کے سامنے ڈھال بنے کھڑا تھا۔ خبردار، اگر تمہاری نظر اب میری بیوی تک گئی تو میں تمہارے جسم کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی گن نہیں پائے گا۔ شاہزن شاہ اتنی سنجیدگی سے دہاڑا کہ ایک پل کے لیے الہا بھی خوف سے کانپ گئی۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ اس نے شاہزن کی شرٹ کو کمر کے مقام سے مٹھی میں دبوچ رکھا تھا اور مکمل طور پر اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اگر آج شاہزن نہیں آتا تو وہ جان سے جاتے۔ وہ آدمی اب بھی الہا کو دیکھ رہا تھا، اور بس شاہزن شاہ کے صبر کی اتنی ہی حد تھی۔ اگلے ہی پل شاہزن نے اپنی گن نکالی، جو ہر وقت اپنے ساتھ ہی رہتا تھا۔ دوسرے ہی پل شاہزن کی گن کا رخ اس بلیک ماسک میں موجود شخص کے ماتھے پر تھا۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنی بیوی کے وجود پر کسی غیر مرد کی نظریں برداشت نہیں کر سکتا۔ شاہزن شاہ صرف ایک بار وارننگ دیتا ہے، اگلی بار میں جان لیتا ہوں۔ جنونیت کی آنچ دیتی حد تک یہ کہتے اگلی پل اس نے گولی چلائی، جو اس بلیک ماسک میں موجود شخص کے ماتھے کے بیچوں بیچ رکھی۔ اس خاموشی میں گولی کی آواز سے ماحول میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا، اور ایک بار پھر الہا کی چیخیں نکل گئی۔ شاہزن جیسے ہوش میں آیا، فوراً الہا کی طرف پلٹا، اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے سینے سے لگی وہ مزید اونچی آواز میں رونے لگی۔ نہ جانے وہ لوگ کون تھے جو اس کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ وہ جب سے ٹھیک ہوئی تھی تب سے کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا، ہر جگہ کوئی اسے مارنے کے لیے پہنچ جاتا تھا، اور یہ پچھلے 1 مہینے سے ہوا تھا۔ شاہزن نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے الہا کے گرد حصار بنایا، اس کے بال تھپتھپائے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے الہا سے پوچھا، کیونکہ مکمل طور پر شاہزن کی شرٹ کو کمر کے مقام سے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی۔ اس کا سارا جسم اب تک کانپ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، جس کی سسکیاں اور ہچکیاں اب سارے فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ اس میں اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ شاہزن کی بات کا جواب دیتی۔ شاہزن بنا کچھ کہے اسے اپنے بازو میں سمائے بالکنی سے باہر نکل کر لایا، پھر سے لاؤنج کے صوفے پر بٹھایا۔ صوفے پر بٹھانے کے بعد شاہزن نے پاس ہی پڑے ٹیبل سے جگ اٹھایا، پانی گلاس میں انڈیل کر اس نے فوراً گلاس کو الہا کے لبوں سے لگایا۔ وہ بمشکل 2 گھونٹ ہی بھر سکی تھی۔ گلاس واپس ٹیبل پر رکھتے شاہزن دوبارہ اس کے قریب ہوتے بیٹھا اور اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر مزید آنے میں دیر کر دیتا تو پھر کیا ہوتا۔ الہا اس کے سینے سے لگی ایک بار پھر رونے لگی، اور یہ بھی وہ بھول گئی کہ وہ شاہزن شاہ سے ناراض تھی۔ کتنی ہی دیر بعد اس کے لرزتے ہوئے وجود میں کچھ کمی آئی، اور اس کی سینے میں چھپی اب بھی خوف زدہ تھی۔ شاہزن کا ایک ہاتھ اس کے سر پر تھا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر پہ تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس میں ہوں نا یہاں۔ شاہزن نے نرمی سے سرپوشی کی۔ الہا روتی ہوئی اب نفی میں سر ہلا رہی تھی، پھر وہ شاہزن کے کندھوں سے مکے مارتی بہت مشکل سے ہچکیوں کے درمیان بولی، کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کے؟ شاہزن کے اندر کہیں اس ایک جملے نے ٹھنڈک اتاری تھی۔ ہر بار یہی کرتے ہیں، مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیوں؟ وہ اب بھی غصے سے بولتی اس کے کندھے اور سینے پر مکے مار رہی تھی۔ اگر میں غصے میں کہوں کہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں تو کیا آپ ہر بار چلے جائیں گے؟ اس کے لہجے میں زخمی کانچ کی کرچیاں گل گئی۔ شاہزن نے اس کا وہ ہاتھ جس سے وہ مکے مار رہی تھی وہ پکڑا اور لبوں سے لگایا۔ اس کے ہاتھوں اور ماتھے پر لب رکھتے اس نے اپنے ہاتھوں سے الہا کے آنسو صاف کیے۔ الہا ایک دم جیسے اس کی ٹھنڈک سے بڑھ گئی۔
تم چاہے 100 بار کہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں، مگر میں تمہارے کہنے پر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ شاہزن نے سرکوشی کی تھی اور ارہا اگلا سانس نہیں لے پائی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے شاہزن کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو تمہارے لیے پاکستانی کھانا لینے گیا تھا، سوچا تھا ساتھ بیٹھ کر اچھا سا ڈنر کریں گے، مگر جب میں واپس فلیٹ کے دروازے تک آیا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تبھی میں کسی انہونی کے احساس ہوا مجھے۔ شاہزن اس کے بال اپنے ہاتھوں سے چھوتے اسے مکمل تفصیل بتا چکا تھا۔ ارہا بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے واقعی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی شخص اس حد تک اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کبھی بھی ایک مرد کو بدل نہیں سکتی، ہاں اگر مرد واقعی عشق میں وفادار ہو تو مرد خود کو ہی بدل لیتا ہے۔ یہ وہی شاہزن شاہ تھا جو ارہا کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اور آج یہ شخص سر سے لے کر پیر تک اندر سے بھی بدل گیا تھا۔ ارہا کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ آج اس نے بہت عرصے بعد شاہزن کو پہلی والی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اسے ناراضگی، عارضی نفرت، غصہ سب کچھ غائب ہو گیا۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھتی اس کی سینے سے لپٹ گئی۔ ایک عرصے بعد جیسے سکون نصیب ہوا تھا۔ شاہزن نے دونوں ہاتھوں سے اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ کچھ دیر تک اس کے بال اور کمر کو تھپتھپاتا رہا، پھر شاہزن کی مدم سی آواز ابھری، کچھ کھا لو۔ ان 3 الفاظ میں صرف وہ فریاد اور التجا تھی۔ ارہا نفی میں سر ہلانا چاہتی تھی، لیکن اس بار اس کا سر بھی نہ ہل سکا۔ شاہزن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے صوفے سے اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ چلتا ہوا کمرے میں آیا۔ ارہا کو بیڈ پر بچھانے کے بعد وہ دوبارہ کمرے سے باہر گیا اور سارا سامان جو وہ کچھ دیر پہلے باہر سے لایا تھا وہ اٹھایا اب کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ارہا کے پاس دوبارہ بیٹھتے شاہزن نے وہ سارا سامان پاس رکھا، پھر دوبارہ کمرے سے باہر نکل کے کچن میں گیا اور وہاں سے پانی اور پلیٹس اٹھائے وہ واپس کمرے میں آیا۔ ارہا پہلے کی نسبت کچھ پرسکون تھی۔ اس شخص کی موجودگی میں اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ شاہزن کے ہوتے کوئی بھی اس کے ہاتھ لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب اس کے جو پاکستانی کھانے ریسٹورنٹ سے لایا تھا وہ پلیٹ میں نکال رہا تھا۔ وہ آج نہ جانے کتنے عرصے بعد اپنی آنکھوں میں محبت سموئے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ شاہزن میں کھانا پلیٹ میں نکالتے خود اپنے ہاتھوں سے لقمہ بناتے ارہا کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ وہ بالکل کسی ننھی بچی کی طرح اپنے لب کھول گئی۔ شاہزن کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا اور ارہا بس اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بامشکل 2 نوالے کھا سکی۔ آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی چمکی تھی۔ اس کا دل ایک دم سے کھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ شاہزن نے اسی سنجیدگی سے کھانے کا نوالا بنایا، دوبارہ اس کے لبوں کے قریب کیا، مگر اس بار ارہا چہرہ پھیر گئی۔ اسے یکلخت ہی سب کچھ برا لگنے لگا۔ تم نے مجھے کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کر سکوں، اور پھر باپ بننے کی خوشی کس شخص کو نہیں ہوتی، مگر تمہیں لگتا ہے کہ میں طوبہ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ صرف میری ایک اچھی دوست ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، میرا تمہارا ساتھ رویہ اکثر سخت ہو جاتا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں ناپسند کرتا تھا، یا پھر تمہیں شاید میری بات پر یقین نہ آئے۔ اگر کہو تو دل چیر کر دکھا سکتا ہوں، اس دل میں صرف تم رہتی ہو۔ سنجیدگی سے بولا اور ارہا اگلی سانس نہ لے سکی۔ اگلے ہی پل وہ بے یقینی سے اس شخص کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ ذہن نے سر چڑھتے ہوئے دوبارہ کھانے کا روالہ بناتے ارہا کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے بری کر گئی۔ بس مجھے نہیں کھانا، اس بار لہجے میں ہلکی سی ناگواری آئی۔ اب اس محبت کا کیا فائدہ؟ اب تو کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، ایک نقصان کبھی نہیں پورا ہو سکتا تھا، وہ خسارے اب کبھی اسے خوشی نہیں دے سکتے تھے۔ شاہزن نے ایک نظر پلیٹ کو دیکھا جو ابھی تک آدھی سے زیادہ تھی۔ مس جولی نے بتایا کہ تم نے کل صبح کا کھانا کھایا، صرف 2 نوالے کھانے سے کون سی بھوک ختم ہوگی؟ شاباش کھاؤ۔ شاہزن بالکل اسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے چھوٹے بچے کو ٹریٹ کرتا ہے، اور وہ بھی باقی اس کے سحر میں جگرتی ہوئی اس کی ہر بات مانتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے اپنا منہ کھولا اور اب شاہزن اسے دوبارہ کھانا کھلا رہا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس نے خاموشی سے سارا کھانا ختم کیا۔ اس کے بعد وہ اپنا دکھتا سر سنبھالتی وہیں بیڈ پر لیٹ گئی۔ شاہزن بنا کچھ کہے اس کے پاس سے ہو کر لیٹا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلا تھا، اسے اپنی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے سکون تھی اس لیے آنکھیں میچ کی، پھر کب نیند آئی اسے احساس ہی نہ ہوا۔ شاہزن اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، دھیمی سانسوں کا ساز بتا رہا تھا کہ ارہا سو چکی تھی۔ جب شاہزن کو تسلی ہوگی کہ وہ گہری نیند اتر گئی ہے تو شاہزن اس پر کمبل ڈالتے ہوئے
بنا شور پیدا کیے خاموشی سے بیڈ سے اٹھا، اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، اور پھر سارا سامان اور برتن سمیٹتے اس نے سب سے پہلے کمرے کی لائٹس بند کی، اور پھر اسی خاموشی سے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی اسے اس لاش کو ٹھکانا بھی لگانا تھا۔ مس جولی کے واپس آنے کے بعد اس نے ساری باتیں مس جولی کو بتا دی۔ اس شخص کی جیب سے ایک موبائل نکلا تھا، جس کے مطابق ہسپتال کی ایک ڈاکٹر کیلی ان سب کے پیچھے تھی، اور اگلے 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر کیلی ان دونوں کے قبضے میں تھی، کیونکہ شاہزین شاہ یہاں پر صرف الہا کو محفوظ کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس خالی کمرے میں تھی، اس کے ہاتھ پاؤں اور منہ بھی بندھا ہوا تھا۔ پھر اس خالی کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ ابھری، مقابل پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا۔ ڈاکٹر کیلی نے اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح نہ ہو سکا، بس بلیک ہوڈی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس اندھیرے کمرے میں اندھیرے کا حصہ بنا ہوا تھا، اس نے اپنا چہرہ کور کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر کیلی اسے ہی دیکھ رہی تھی، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس اندھیرے میں اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں تھی جو روشن تھی۔ ڈاکٹر کیلی امریکہ کی ایک کامیاب نیورو سرجن۔ اس اندھیرے کمرے میں شاہزین شاہ کی آواز گونجی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، کم سے کم کیلی اسے نہیں جانتی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کیلی کے لبوں سے ٹیپ کھینچ کر اتار دی۔ شاہزین سر تابیر اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ 25-30 سال کی مناسب نقوش کی ایک امریکن ڈاکٹر تھی۔ وہ حیرانی سے شاہزین کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں مجھے کڈنیپ کیا؟ وہ بالکل امریکن انگلش لہجے میں بولی۔ شاہزین کے لبوں کو مسکراہٹ ٹچ ہوا۔ اوہ، آئی ایم ریئلی سوری، میں اپنا انٹروڈکشن تو کروانا ہی بھول گیا۔ سو لیٹس انٹروڈیوس مائی سیلف، شاہزین شاہ، الہا شاہ کا ہسبینڈ۔ اور ڈاکٹر کیلی جس کی آنکھوں میں الجھن تھی، اگلی ہی لمحے اس کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ شاہزین کی آنکھوں میں تنزیہ مسکراہٹ تھی، جو ماسک ہونے کے باوجود بھی کیلی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ایک بار کے لیے تو سر سے لے کر پیر تک کام گئی، مگر چہرے پر درد اور خوف کے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں مجھے اغوا کیا، یہ بتا۔ وہ خود میں ہمت جمع کرتے کچھ غصے سے بولی کہ شاہزین نہ چاہتے ہوئے بھی کہکا لگا اٹھا۔ مجھے تم سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے نا، جو شخص میری بیوی کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں یہ اب تک کوئی نہیں جانتا۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے ہوئے وہ ڈاکٹر کیلی کو ہی دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کا خون نچڑ چکا تھا۔ چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک رنگ جا رہا تھا۔ مجھے وہ بہت عزیز ہے، کوئی اگر اس کی طرف ایک میلی نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے تو میں اس شخص کی جان لے لیتا ہوں۔ تو پھر تم نے تو میری بیوی کے ساتھ جو کیا ہے، اس کے بعد تمہیں کیسے بخش دوں؟ شاہزین کے لہجے میں اچانک ہی جنونی پن اور غصہ شامل ہو گیا۔ ڈاکٹر کیلی کا چہرہ اتنی سردی میں بھی پسینے سے بھیگ گیا۔ دیکھو، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم لوگ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ تمہاری بیوی کو اگر کسی نے ٹھیک کیا ہے تو میں ہوں۔ دیکھو، آج وہ بالکل ٹھیک ہے، چل پھر رہی ہے، اس کے وجود سے کینسر کا نام و نشان تک میں نے مٹا دیا۔ کیا تم مجھے ایسے مار دو گے؟ تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں نے تمہاری بیوی کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی سی بولی تھی، یقیناً ہر شخص کی طرح اسے بھی موت سے ڈر لگا تھا۔ ارے تمہاری بیوی تو بہت زیادہ خوش نصیب ہے، وہ ہمارے ہاسپٹل میں آنے والی پہلی ایسی پیشنٹ ہے جو مکمل طور پر ریکور کر پائی ہے۔ اس میڈیسن نے آج تک کسی بھی پیشنٹ کی باڈی پر اتنا اچھا امپیکٹ نہیں چھوڑا۔ اچھا امپیکٹ اس نے الہا شاہ پر چھوڑا تھا۔ کیلی زین شاہ کو اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایگزیکٹلی، یہی تو وجہ ہے کہ تمہیں میری بیوی کی جان چاہیے۔ آخر میری بیوی کی باڈی پر اس میڈیسن نے اپنا بیسٹ اثر دکھایا ہے، اسی وجہ سے تم میری بیوی کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرنا چاہتی ہو۔ شاہزین درستگی سے چلایا، آنکھوں کی ڈوریں مزید سرخ ہوئے، لہجے میں غصہ تھا۔ ڈاکٹر کیلی اندر تک کام گئی۔ یہ بات شاہزین شاہ کیسے جان گیا، وہ حیران تھی، مگر فی الحال اسے یہاں سے بھاگنا تھا، اسے اپنی زندگی بچانی تھی۔ دیکھو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، میرا کام لوگوں کی جان بچانا ہے، میں کوئی کلر نہیں ہوں جو لوگوں کی جان لوں۔ شاہزین نے اپنی جیب سے ایک انجیکشن باہر نکالا۔ تم نے کیا کیا اور کیا کرنے کی کوشش کی، یہ ہم دونوں بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ مجھے خون بہانا زیادہ پسند نہیں، اس لیے تمہیں بہت آسان موت مارنا چاہتا ہوں۔ وہ انجیکشن جیسی ڈاکٹر کیلی نے دیکھا، وہ اندر تاپ کام گئی۔ دیکھو، ایسے مت کرو، ایک ڈاکٹر ہوں، میں لوگوں کی زندگی بچاتے
پلیز مجھے اس طرح مت مارو، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ شاہجہان کی آنکھوں کے ڈورے مزید سرخ ہوئے۔ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ اس شہر کی پولیس کے حوالے کرتا یا تمہاری ڈاکٹر کے لائسنس کو کینسل کروا دیتا اگر بات کسی عام پیشنٹ کی ہوتی، لیکن یہاں بات میری بیوی کی ہے، اور جو شخص میری بیوی کو تکلیف دے پھر میر شاہ زین شاہ کی عدالت میں اسے صرف ایک سزا ملتی ہے، اور وہ ہے سزائے موت۔ جنونی لہجے میں کہتے وہ مزید ڈاکٹر کیلی کے قریب ہوتا، اس کا بازو تھام چکا تھا۔ تمہیں صرف ایک موقع دے رہا ہوں، مجھے خود سچ سچ بتاؤ کہ یہ کیا چکر ہے۔ اگر اپنے منہ سے اعتراف کرو گی تو شاید میں تمہاری جان بخش دوں۔ ڈاکٹر کیلی نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی، جیسے موت سر پہ کھڑی ہو۔ تو پھر انسان کو صرف زندگی چاہیے ہوتی ہے۔ پچھلے 4-5 سال سے ہمارا ہاسپٹل کینسر کے علاج کے لیے بیسٹ میڈیسن تلاش کر رہا ہے، اس کے لیے آج تک کوئی بھی میڈیسن دریافت نہیں ہو پائی۔ یہ ایک بہت الگ اور ریئر قسم کا کینسر ہوتا ہے جو کہ مس ایرا کو ہوا تھا۔ جو میڈیسنز ہمارے ہاں سائنٹسٹ نے دریافت کی، اس کے مطابق وہ میڈیسن ہر انسان کے جسم پر کسی طرح سے کام کرتی ہے، یہ ہر انسان کی باڈی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم نے اس میڈیسن کو الگ الگ پیشنٹس کی باڈی میں انسرٹ کی، جان لینے کی کوشش کی کہ آخر یہ میڈیسن کس انسان کی باڈی پر کتنا اچھا اثر کرتی ہے، مگر پورے 2 سال کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز بہت نا امید ہو گئے تھے۔ اگر یہی چلتا رہا تمہارے ہاسپٹل کا نام بہت جلدی ڈوبنے والا تھا، کیونکہ یہ دنیا کا جانا مانا بیسٹ کینسر ہاسپٹل ہے۔ پھر جب مس ایرا شاہ ہمارے ہاسپٹل میں آئی اور انہیں میڈیسن دی گئی تو پہلی ہی ڈوز نے ان کی باڈی میں بہت اچھا امپیکٹ کیا۔ 30% اثر ہوتا یہ بہت بڑی چیز تھی۔ ہمیں بہت اچھی امید نظر آئی کہ شاید یہ میڈیسن کسی کی زندگی بچا پائے۔ ایک لمبا پروسیس چلا، پورے 3 سال تک ہم نے مس ایرا کا بہت اچھے سے ہاسپٹل میں خیال رکھا۔ وہ کینسر لاسٹ ڈیز تک پہنچ گیا، مگر اس میڈیسن نے مس ایرا کے جسم میں 95% مثبت اثر دکھائے۔ اس میڈیسن نے مس حسنین کے جسم میں وائٹ بلڈ سیل کی تعداد کو بڑھا دیا، جو کہ کسی کے میریکل سے کم نہیں تھا۔ کم سے کم میں نے اپنی زندگی میں تو پہلی بار دیکھا تھا کوئی 15-20 پیشنٹ پر اپلائی کرنے کے بعد بھی ہمیں ویسے رزلٹ نہیں ملے تھے جیسے کہ آپ کی وائف کی باڈی سے ملے تھے۔ پچھلے 5 سالوں میں آپ کی وائف میں وہ پہلی پیشنٹ ہے جنہوں نے ریکور کیا ہے۔ شاید وہ زندگی جینا چاہتی تھی اس لیے ریکور کر پائی۔ ساری تفصیل بتاتے ڈاکٹر کیلی خاموش ہو گئی۔ شاہجہان کے چہرے پر کوئی تاثر نظر نہیں آیا، وہ ہنوز ویسے ہی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ مجھے یہ نہیں جانا کہ اس کے بعد کیا سچ ہے، وہ بتاؤ۔ اس کے لہجے میں کس قسم کی کوئی لچک نہیں تھی۔ ڈاکٹر کیلی نے بہت سا تھوک نکلا۔ ہم نے ان کی باڈی پر کافی زیادہ ٹیسٹ کیے جس کے مطابق ان کے وائٹ بلڈ سیل باقی کینسر کے پیشنٹ کے لیے کسی میڈیسن سے کم نہیں تھے، اور ہمارے ٹیسٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ مس ایرا شاہ خود ایک چلتی پھرتی میڈیسن ہے۔ اگر ہم ان کے وائٹ بلڈ سیل کو کسی دوسرے پیشنٹ کی باڈی میں ڈال لیں گے تو بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، مگر اس کے لیے ہمیں ان کے وائٹ بلڈ سیل چاہیے تھے جو کہ غیر قانونی کام تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایرا شاہ کو زخمی کیے ہمیشہ کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لوں، اور اسے غلط میڈیسن دینے کے بعد کوما میں بیچ کر بظاہری طور پر اس کا علاج کرنے کے بہانے اس کے وائٹ بلڈ سیل کو نکال کر ہم پیشنٹس کی باڈی میں ڈالتے جائیں گے۔ اس طرح سارے پیشنٹس ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارا ہاسپٹل کینسر کے علاج کرنے والا بیسٹ ہاسپٹل دوبارہ بن جائے گا۔ اس لیے میں نے وہ 2 بار اس پر حملہ کروایا تھا۔ آخری بات بتاتے ڈاکٹر کیلی کے چہرے پر غیر خطرناک حد تک ڈر تھا۔ شاہجہان کی آنکھوں کے ڈورے بہت زیادہ سرخ ہوئے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور قدم قدم چلتا ڈاکٹر کیلی کے پاس آ رکھا۔ یہ بات صرف میں جانتی ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں تمہاری بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بس مجھے جانے دو پلیز، مجھے مارنا مت۔ وہ تڑپتی ہوئی اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ شاہجہان اس کے پاس پہنچا، اس کا چہرہ دبوچا۔ اگر تم نے میری بیوی کی جان بچائی ہوتی تو میں تمہارا شکر گزار ہوتا، مگر تم نے میری بیوی کی جان بچانے کے بعد 2 بار اسے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اسے خراش بھی آتی تو میں تمہیں بہت اذیت ناک موت مارتا، مگر تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ لیکن تمہیں چھوڑ دوں کہ میرا شاہجہان کی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کو تکلیف دینے والے کے ساتھ کس حد تک صفاق تم بھی دیکھو، غصے اور جنون کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہتے۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں انجیکشن ڈاکٹر کیلی کی گردن میں گھونپ دیا۔ ڈاکٹر کیلی چیخ چلا بھی نہ پائی۔ اگلے پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی
وہیں چیئر پر گری تھی۔ ڈاکٹر کلی کی جان لینے کے بعد وہاں سے نکلا تو باہر ہی مس جولی کھڑی تھی۔ انہوں نے اشارہ کیا خود ہی اس لاش کو ٹھکانے لگا دیں گی، تو شاہزن سر ہلاتے واپس فلور پر چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ارہا سر تک کمبل تانے گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے شاہزن کے لبوں کو ایک پرسکون مسکراہٹ چھوا۔ اس کے پاس لیٹتے اسے اپنے حصار میں لیا، پھر بے خود سا ہوتے اس کے ماتھے پر اس کے چہرے پر ایک ایک نقش پر لب رکھے۔ اس کے لمس پر ارہا کسمسائی تھی، پھر اس کے سینے سے چپکی وہ دوبارہ گہری نیند اتر گئی۔ شاہزن بھی مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گرد ہزار مضبوطی سے باندھے، خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ رات کچھ مزید سرک گئی تھی، اس کی پلکوں پر بہت بوجھ تھا۔ شاہزن کو اپنی شرٹ سینے کے مقام سے سخت گرفت میں آتی محسوس ہوئی۔ وہ جیسے نیند میں ڈسٹرب ہوا۔ اس کے سینے سے لگی وہ سوئی ہوئی ارہا کا سارا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ اس کا وہ ہاتھ جو شاہزن کے سینے پر تھا، اس کے ہاتھ میں شاہزن کی شرٹ کو مزید مضبوطی سے پکڑے۔ وہ نیند میں بہت پریشان اور بے چین تھی۔ اس کا سارا وجود نیند میں کانپ رہا تھا۔ جیسے محسوس کرتے شاہزن کی نیند ٹوٹی، اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلی، شاہ، اور اس کے ساتھ ہی وہ چیختی ہوئی نیند سے بیدار ہوئی۔ شاہزن کی نیند ایک چٹکے سے اڑی، اور اس کی اس طرح چیخنے سے وہ ہڑبڑا کر نیند سے جاگا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھا اور بیڈ پر بیٹھی وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی۔ شاہزن اس کے پاس بیٹھا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ خوف زدہ سا اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ یہ شاہزن واضح محسوس کر سکتا تھا۔ یقیناً وہ کوئی خوف زدہ خواب دیکھتے ہوئے ڈر کر اٹھی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں یہاں ہوں تمہارے پاس۔ شاہزن نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ وہ بہت بری طرح روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میرا بچہ، وہ عجیب ہنسیانی سی ہو کر چیخی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے کسی ٹوٹی بکھری عورت کا گمان ہوتا تھا۔ شاہزن نے اسے بہت مضبوطی سے پکڑے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، دیکھو میں یہاں ہوں تمہارے پاس، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شاہزن کے لہجے میں یقینی سموئے اسے یقین دلانے کی کوشش کی، مگر ارہا روتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے جا رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے شاہزن کی شرٹ کو سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچا اور روتے ہوئے بہت مشکل سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مجھے میرا بچہ لا دے۔ وہ روتی اس وقت کملی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی یہ باتیں شاہزن کے سینے میں تکلیف اتا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ اس نے پوری شدت سے ارہا کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے سینے سے لگی کٹی کٹی سسکیوں کے ساتھ رو دی۔ سکون تھا جو ان دونوں کو ایک پل کے لیے بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ شاہزن کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گرے اور اس کی بیڑ میں جزم ہو گئے۔ اس نے ارہا کے ہاتھوں پر لب رکھے اور اسے سکون کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان، کچھ بھی نہیں، مجھ پر یقین رکھو۔ بہت مشکل سے شاہزن نے اپنے لہجے کو قابو کیا۔ ارہا کا سر اپنے سینے سے ٹکائے، اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو نا ارہا؟ اس نے بہت امید سے پوچھا تھا۔ آنکھوں میں مان تھا۔ ارہا نے روتے ہوئے کسی ننھی بچی کی طرح اس بات میں سر ہلایا اور شاہزن کے جلتے دل پر پھوار سی پڑی تھی۔ تو پھر مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ بہت جلدی ہمارے پاس ہمارا بچہ بھی ہوگا۔ شاہزن اسی امید کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ وہ بس روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ جب شاہزن نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اسے کہا، خوف زدہ آنکھیں میچ گئی۔ اس کا سارا جسم اب تک کانپ رہا تھا۔ اس کے لب اپنی گرفت میں لیتا اس کی سانسیں روک گیا۔ اس کی گرفت شاہزن کی شرٹ پر سخت ہوئی۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ اس نے خود کو شاہزن سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر شاہزن کی گرفت اس کی کمر پر سخت تھی کہ وہ بے بس ہوتی اس سے اپنا آپ چھڑوا نہ پائی۔ جیسے ہی شاہزن نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا تو لمبے لمبے سانس دیتی ہوئی کانپ رہی تھی۔ دماغ مفلوج ہو گیا اور بس وہ خالی نگاہوں سے شاہزن کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنی ذات پہ الجھائے، اس کا دھیان اس خواب سے بھٹکانے لگا۔ شاہزن نے اتنے دھیان سے بیڈ پر لٹایا کہ اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ ارہا واقعی کسی ڈری سہمی بچی کی طرح اس سے خوف زدہ ہو گئی، مگر اس کے برعکس شاہزن نے اسے بہت نرمی سے ٹریٹ کرتے اس کا دھیان واقعی بھٹکا دیا تھا۔ وہ اس خواب کی سائڈ سے نکل آئی تھی اور شاہزن کو اس کے وجود میں کھو گیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ سرکنے لگی اور ان دونوں کے درمیان سالوں کی دوریاں ساری مٹ گئی۔ اس کے کندھے سے چپکی کھڑی نیند میں تھی۔
اس کے کندھے اور جسم سے کوئی خوف یا ڈر نہیں تھا۔ اگلے دن اس کا آغاز ہوا۔ وہ نیند میں کروٹیں بدل رہی تھی جن سے شاہزین کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگائے وہ گہری نیند میں اتر گیا، مگر الہا کی نیند اڑ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی۔ کچھ دن نیم و انکل سے آس پاس دیکھا۔ اس کی نظر سامنے سے پہلے کمرے کی دیوار تک گئی، پھر اسے پتا چلا کہ وہ کروٹ لیے سو رہی ہے۔ اس نے سیدھی ہونے کے لیے جیسے ہی کروٹ لی تو شاہزین کی نیند ٹوٹی۔ اور جیسے ہی پلٹی تو اس نے خود کو شاہزین کی حصار میں پایا۔ شاہزین کے بازو سے نظر ہوتی اوپر اٹھی اور اس کی آنکھیں اگلے پل حیرت سے کھولی۔ اس کی شرٹ لیس سینے سے لگی سو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شاہزین کو دیکھتی، اس کی نظر اپنے حلیے پر گئی اور اپنے وجود پر شاہزین کی ایک بلیک شرٹ دیکھ اس کی آنکھوں میں حیرت پوری کھل گئی، اور آنکھوں میں حیرت آن ٹھہری۔ اسے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر نمایاں ہوا۔ شاہزین کے دھیرے سے اٹھ کر اوپر ہوا۔ اس کی نظریں الہا تک گئی۔ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ شاہزین کھل کر مسکرایا تھا۔ اس نے جھکتے الہا کے ماتھے پر لب رکھے تو الہا اس کے لمس سے جیسے ہوش کی دنیا میں آئی۔ وہ یک ٹک شاہزین کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر شاہزین کے چہرے سے ہوتی اس کے سینے پر نظر گئی۔ کل رات جس طرح اس محبت سے شاہزین نے اسے ٹریٹ کیا تھا، اس کے بعد اسی سے نفرت یا ناراضگی کی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ وہ کل رات اتنی نرمی سے اس کے ساتھ ٹریٹ کر رہا تھا کہ وہ ثابت کر چکا تھا کہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ چہرہ پھیر کے اور وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کی باہوں سے نکلتے واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ 2 دن بعد دونوں پاکستان سے واپس آ گئے۔ اس کے رویے شاہزین کے ساتھ پہلے کی طرح نہ ہو سکا، مگر پھر بھی وہ بہت چینج ہو گئی تھی۔ انہیں کیلیفورنیا سے واپس آئے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ گمسم سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شاہزین اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائے مسکراتے ہوئے پوچھا تو الہا کی سوچوں کو بریک لگی۔ الہا بنا کچھ کہے اس کے سینے سے جا لگی اور شاہزین حیران ہوا۔ پورے 1 مہینے بعد وہ خود اس کے پاس ہوئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ پہ موجود ایک کاغذ شاہزین کی طرف بڑھایا۔ شاہزین نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے کھولا، مگر رپورٹ دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئی۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے ہنس پڑا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ سچ ہے۔ اسے حیرانی سے شاہزین سے پوچھا، تم نے صبر کیا تھا، خدا نے اس کا پھل دے دیا۔ شاہزین نے وہ پریگننسی والی رپورٹ واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ میں نے صرف تم سے محبت کی تھی اور تم سے ہی کرتا رہوں گا، اور اگر تمہاری اولاد نہ بھی ہوتی تو بھی ساری زندگی تمہارے ساتھ رہ سکتا تھا۔ مگر بہت شکریہ مجھے اتنی بڑی خوشی دیکھنے کے لیے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار تم دونوں کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ وہ بے ساختہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتا ہوا اسے مزید سینے میں بیچ گیا، اور الہا کو سالوں بعد سکون محسوس ہوا۔ مجھے بہت سکون مل رہا ہے شاہ۔ آئی ایم سو سوری فار ایوری تھنگ، اینڈ آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میں۔ اس نے ایک سرکوشی کی اور ایک بار پھر اس کے سینے میں سے چہرہ چھپا کر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس میں خدا کی کوئی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اگر صبر کرو تو خدا اس کا پھل بھی دیتا ہے۔ اس شخص نے محبت کا حق ادا کر دیا تھا۔ سالوں بعد دونوں کی زندگی میں سکون آ گیا تھا۔